نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ تو جی آج کا کویسچن، کیا نزول وحی کے وقت بعض پردے ہٹا دیے جاتے ہیں؟ آئیے اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سورہ مائدہ آیت 101، بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اول تو جن باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو ان کی کھوج میں پڑنا فضول ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کوئی حکم مجمل یعنی مختصراً طریقے سے آتا ہے، اگر اس حکم پر بغیر کھوج میں پڑے عمل کر لیا جائے تو کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس میں مزید تفسیر کرنی ہوتی تو وہ خود قرآن کریم یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے کر دیتا۔ اب اس میں بال کی کھال نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اگر نزول قرآن کے زمانے میں اس کا کوئی سخت جواب آ جائے تو خود تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حج کا حکم آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ حکم کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ وضاحت نہ کی جائے کہ اس پر بار بار عمل کرنا ہوگا، جیسے نماز، روزے اور زکوٰۃ میں یہ وضاحت موجود ہے، اس وقت تک اس پر صرف ایک بار عمل کرنے سے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو واقعی پوری امت پر وہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے جن کی نہ دین کے کسی معاملہ میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیا ہی کے کسی معاملہ میں۔ مثلا ایک موقع پر ایک صاحب بھرے مجمع میں آپ سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے اور خواہ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں شریعت بتانے والے نے مصلحتاً پوشیدہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ بھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بتانے والا آپ کو بتانا بھول گیا، لہٰذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔ اس میں اب ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں سے ان کی پرسنل لائف پر ایسے سوالات نہ کریں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو یا جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا ٹائم، علم اور ہر نعمت کو صحیح استعمال کرنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما ہماری خطاؤں میں، ہماری نادانی میں
اور ہماری کسی معاملہ میں زیادتی میں، ان باتوں میں جن کا تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت کر، ہماری ہنسی مزاح اور سنجیدگی میں اور ہمارے ارادوں میں۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے راضی ہیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سننے، سنانے اور آگے سینڈ کرنے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا مرتد کی توبہ قبول نہیں کی جاتی؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔